کے سامنے سیرت نبوی پر خطاب فرما رہے تھے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو اپنے اختتام تک پہنچے گا. یعنی یہ 6 روزہ پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کی دوسری کڑی ہے. دارالقرآن مدرسہ احمدیہ کی جانب سے ہم آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے جلسے گاہ میں موجود ہیں. اب آئیے ہم سب کو جن کا انتظار تھا وہ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. ان سے میری مراد مفکر ملت حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب مد اللہ یمان ریڈ روڈ کولکاتہ اور سرپرست و محترم دارالقرآن مدرسہ احمدیہ مغربی بنگال بہار اڑیسہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آئیے ہم تمام ان کی مواعظ حسنہ سے محفوظ ہو گئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طالب علموں، حسب سابق
محرم کے مہینے کا بیان دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ سے کل سے شروع ہو گیا ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور 7ویں کی شب ہے۔ سن 1447 ہجری، بچے بھی یاد رکھیں، اسلامی سن کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور یہ سن جو چل رہا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، یہ 1447 ہے۔ 46 ختم ہوا بقرعید کے مہینے میں اور محرم سے 47 شروع ہوا۔ اپنے سن کو یاد رکھا کرو اور اس کا استعمال بھی کیا کرو۔ مسلمان اپنے سن کو استعمال نہیں کرتے مگر اور لوگ کرتے ہیں استعمال۔ ہوا بالکل نہیں ہے، دکھاتے مارواڑی، غیر مسلم، پنجابی اور بھی دیگر اقوام جن کے پاس اپنی اپنی تاریخیں ہیں، اپنا اپنا سن ہے، وہ اپنا کاروبار، اپنے کھاتے اپنے سن کو استعمال کر کے شروع کرتے ہیں۔ بنگالیوں میں کہا جاتا ہے حال کھاتا۔ حال کھاتا وہ اپنے سن سے شروع کرتے ہیں۔ حساب کتاب لین دین انگریزی سے کرتے ہیں، لیکن اپنی دکان کا، اپنے کاروبار کا حساب کتاب اپنے سن سے کرتے ہیں جو ان کا سن ہے۔ صرف ایک مسلمان ہی ہے جو اپنے سن کا استعمال نہیں کرتا۔ ان کو اپنی تاریخ دیکھنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، جنتری کی ضرورت پڑتی ہے کہ اردو کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، ذرا جنتری میں دیکھو تو بھائی۔ عام طور سے کوئی نہیں بتا سکے گا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور مہینے کی تاریخ کیا ہے۔ تو یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے، بڑی حرمت والا ہے۔ اسی حرمت سے اس کا نام محرم ہے۔ محرم کے معنی ہے حرمت والا، بڑا احترام والا، بڑا محترم بولتا ہے نا۔ تو جس طرح سے محترم کہتے ہیں اس میں بھی وہی احترام کا لفظ ہے جیسا کہ محرم میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو محترم فرمایا، یہ احترام والے مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے احترام والے۔ فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں اللہ کی کتاب میں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے۔
कौन कौन से महीने हैं? रजब, ज़िक़ादा, मुहर्रम। कई महीने हुए? चौथा हज का महीना जिसको ज़िलहिज कहते हैं, चौथा महीना ज़िलहिज का है। ये 4 महीने अल्लाह ने फरमाया मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, 12 महीनों में से ये 4 महीने अफजल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बार फिर इस्लामी नए साल को पाया। हम जिंदा हैं, अल्लाह ने हमें हयात बख्शी है और आज हम मुहर्रम की 6 तारीख देख चुके। कल इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 7वीं तारीख देखेंगे। ये इस्लाम का नया साल है और इसमें मुहर्रम के महीने के फज़ाइल बहुत हैं, मगर अफसोस ये है कि हर जगह शैतान ने हम लोगों का रास्ता रोक दिया। मुहर्रम में क्या करना चाहिए था? पहली से लेके 10 तक पहले जमाने की औरतें, बड़ी बूढ़ियां रोजा रखा करती, रोजा रखती थी, 10 दिन का रोजा रखती थी। अभी भी मुहर्रम में जो बड़ा काम, सबसे बड़ा काम करने का है वो है रोजा रखना। इसमें 2 रोजा है, 9 और 10 या 10 और 11। यह आशूरा का रोजा कहलाता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम की क्या तालीम है इस महीने में, और ये महीना हमको कैसे गुजारना है। बाहर में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, कौन क्या कर रहा है हमें उससे भी मतलब नहीं। हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया है, जो रास्ता बताया है, हमें उस रास्ते में चलना है। अल्लाह के रसूल हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने ये देखा कि मदीना के यहूदी आशूरा के दिन रोजे से हैं। वो रोजा रखे हुए थे। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा कि भाई ये तुम्हारा जो रोजा है कैसा है रोजा, किस बात के लिए तुमने रोजा रखा है। उस वक्त इस्लाम में ये रोजा फर्ज नहीं हुआ था। मक्का में हुजूर मक्के में थे, तो मक्के में ना रोजा फर्ज हुआ था ना नमाज। 2 वक्त की नमाज थी मक्के में भी, 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, सुबह और शाम, फजर और मगरिब। बाकी नमाजें मदीना तैयबा आने के बाद, हिजरत के बाद। तो ना रोजा था मक्के में और ना नमाज थी। मदीना तैयबा वापस जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मक्का से, तो देखा कि यहूदी लोग रोजा रख रहे हैं। पूछा कि भाई काहे का रोजा रख रहे हो, किस बात का रोजा है। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह ताला ने
ہم لوگوں کے دشمن فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا اور اس کی فوجوں کو ڈبا دیا تھا، ہم لوگ آج اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن کی یاد منا رہے ہیں اور اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھو، خوشی میں روزہ رکھا جاتا ہے، خوشی میں ناچا نہیں جاتا ہے، ڈھول نہیں پیٹا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ عاشورہ کا روزہ یہ بتلا رہا ہے ہمیں کہ ہمیں 10ویں محرم کو کیا کرنا چاہیے اور اسلام کا 10ویں تاریخ کو کیا حکم ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 اپریل سن 571 عیسوی کو مکہ معظمہ میں صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بہت سارے معجزات سامنے آئے۔ قیصر و کسریٰ کے کنگورے گرے، آتش ایران بجھی اور حرم کے بت سر کے بل گر پڑے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی پیدائش پر یہ سارے معجزات دکھائے کہ اے دنیا والوں دیکھ لو، اب یہاں صرف خدا کی پرستش ہوگی، صرف اللہ رب العالمین کی پرستش ہوگی۔ اور وہ نبی آ گیا جس کا زمانے کو بہت زمانے سے انتظار تھا، پیغمبروں کو انتظار تھا، موسیٰ کو انتظار تھا، عیسیٰ کو انتظار تھا۔ یہ سب کے سب پیشین گوئی کر کر کے اپنے زمانے میں چلے گئے۔ وہ نبی آ رہا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ سبوں نے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر میں، یہ جلسہ سیرت النبی کا نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں، مگر سیرت کا موضوع میں نے اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ اس مبارک سلسلے کو اللہ کے رسول کی پیدائش سے شروع کیا جائے، کیونکہ جتنی باتیں ہیں وہ سب رسول کے بعد کی ہیں۔ کربلا یا اور بھی جنگیں اور لڑائیاں جو ہوئی ہیں اسلامی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد مکہ سے اس کا آغاز ہوا۔ جب آپ کو نبوت ملی، اماں خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ آقا مولا کا نکاح آپ جس وقت 40 سال کے تھے، 25 سال کے تھے، اور اماں خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی، اس وقت آپ کا نکاح ہوا تھا۔ 4 فرزند لڑکے پیدا ہوئے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ بچوں کا انتقال سلوئی میں ہو گیا، بچیاں زندہ رہی آخر تک۔
ان میں سے سب سے بڑی بہن، سب سے بڑی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے چھوٹی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور یہی بیٹی حسن اور حسین کی والدہ، امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں، ان کی محترم امی جان ہیں، ان کو خاتون جنت کا لقب ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد یہ سارے لوگ مدینہ میں آپ کے ساتھ آ گئے، بچیاں آ گئی، اور وہیں مدینے میں جناب فاطمہ کا نکاح سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ سے ہوا۔ بڑی بیٹی کا نکاح ایک بنو امیہ کے نوجوان سے ہوا جن کا نام ابو العاص تھا۔ یہ بھی ہمارے حضور کے داماد ہیں، اگرچہ یہ جنگ بدر میں مسلمان ہوئے، اس وقت اسلام نہیں لائے، ہجرت بھی نہیں کی انہوں نے، اور حضرت زینب کو ہجرت کرنے دیا۔ حضور نے کہا تھا کہ زینب کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم لوگ مدینے جا رہے ہیں۔ ابو العاص نے کہا کہ نہیں، ہم جانے نہیں دیں گے۔ پھر بعد میں ہجرت کر کے جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لائی۔ یہ داماد بنو امیہ کے تھے۔ ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا۔ یہ ابو لہب کو اپنا چچا تھا۔ اسی پر قرآن کی سورہ موجود ہے جو اس پر قیامت تک لعنت برساتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب، اس کو پڑھتے رہیں گے لوگ، سنت میں، نفل میں، وتر میں، تراویح میں، نمازوں میں یہ سورہ پڑھی جا رہی ہے، تبت یدا ابی لہب۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب سے کہا کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ ابو لہب نے حضور کو یہ کہا تھا کہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا۔ جب حضور نے اپنے برادری کے لوگوں کو جمع کیا اور اسلام کا پیغام پہنچایا کوہ صفا پر، تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد تیرا ستیہ ناش ہو۔ تبت کے معنی ہیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ جملہ ابو لہب نے سب سے پہلے استعمال کیا، تو حضور تو خاموش رہے، چچا تھا، چچا سے کون ملے گا، چچا کا مقابلہ کون کرے گا۔ بہرحال حضور نے خاموشی سے سن لیا، مگر اللہ کو اس کا یہ کہنا برداشت نہیں ہوا۔ اپنے نبی کے بارے میں یہ بات اللہ نے برداشت نہیں کی، اور قرآن نازل ہوا اس کے خلاف، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، اور جو کچھ تو نے کمایا ہے یہ سب کا سب برباد ہو گیا۔ آگے پوری سورہ ہے۔
اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد 10 سال ابو لہب زندہ تھا. کتنا؟ 10 برس تک زندہ رہا مگر اسلام نہیں لایا. دیکھیے تقدیر الہی اسی کو بولتے ہیں. اس کی تقدیر میں ایمان اور اسلام تھا ہی نہیں. اس نے لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا، ایمان لاتے ہوئے دیکھا، مومن بنتے ہوئے دیکھا، مگر وہ ایمان نہیں لایا. تو اسی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، عتبہ اور عتیبہ. 2 بیٹیوں کو آپ نے ابو لہب کے حوالے کیا. مگر جب اسلام آیا اور اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تب ابو لہب بہت ناراض ہوا اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ محمد ہمارے دین سے نکل چکا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس لیے تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو تم لوگ طلاق دے دو، مت رکھو اپنے گھر میں. اس نے بلا کر دونوں بیٹوں سے کہا. چنانچہ اس کے دونوں بیٹوں نے حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. چوتھی بیٹی کا نکاح مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. یہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے. جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا تھا تو حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی. اس لیے بچوں میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی مسلمان تھے. نوجوانوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ نوجوانوں میں تھے سب سے پہلے. مردوں میں پہلے مسلمان. کیا قسمت تھی ابو بکر کی. دوست بھی تھے، حضور کے دوست بھی تھے، بچپن کے ساتھی بھی تھے، اور سب سے پہلے ایمان بھی لائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی مجھ پر ایمان لایا، جو بھی مسلمان ہوا، اس نے مجھ سے سوالات کیے، پوچھا، انٹرویو لیا. آپ نبی ہیں؟ کس نے بنایا آپ کو نبی؟ اس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، کیسے آپ نبی ہوئے؟ سوالات کیے لوگوں نے، تب جا کے ایمان لائے، تب جا کے کلمہ پڑھا. مگر خود آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اور حضور کی یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صرف ابو بکر نے مجھ سے سوال نہیں کیا. بغیر سوال کے، بغیر پوچھے ہوئے جب میں نے ابو بکر کو اسلام پیش کیا کہ اے ابو بکر، اللہ کو ایک مانو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ابو بکر نے کہا تو منظور، آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے مان لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کوئی سوال جواب نہیں کیا، کوئی چوچرا نہیں کیا. یہ پہلے شخص ہیں جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اسلام کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ انہوں نے نہیں کی. اس کو کہا جاتا ہے آنکھ بند کر کے ایمان لانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر آنکھ بند کر کے ایمان لائے.
اور ہر جگہ حضرت ابو بکر کا وہی حال ہے. جہاں دیکھیے یہ اولیت جو ان کو حاصل ہے، اسلام لانے میں جو افضلیت اور اولیت ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہیں. اس لیے آپ کو ہر جگہ یہ پہلے نمبر پر نظر آئیں گے. پوری تاریخ پڑھ جائیے. جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر داخل ہو، ساتھ ساتھ داخل ہو. حشر میں بھی جب اٹھیں گے تو حضور کے ساتھ ساتھ اٹھیں گے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، داہنی طرف ابو بکر سے اور بائیں طرف عمر بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہذا کنا نبعث فی یوم القیامہ. ہم وہ کسی طرح سے محشر میں اٹھیں گے، ہاں کذا، اسی طرح اٹھیں گے جیسا کہ آج اٹھ رہے ہیں. اس وقت تم لوگ دیکھ رہے ہو، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے. ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اسی طرح سے قبر سے ہم لوگ کھڑے ہو گئے. آج کچھ لوگ زبان درازی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں منبر میں بیٹھ کے اپنے اپنے خانقاہوں سے اپنی اپنی کرسیوں سے نعوذ باللہ ان دونوں حضرات کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. مسلمانوں، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، مضبوط کرو. یہ جلسہ مدرسہ احمدیہ کا مسلمانوں کے ایمان کو درست کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یاد رکھو، یہاں چندہ کی اپیل نہیں کی جاتی، یہاں کسی کی شکایت نہیں کی جاتی، یہاں کسی کی حکایت نہیں کی جاتی، بلکہ یہ جلسہ صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے ہے. اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی کو چھیڑنا ہے، نہ کسی کو انگلی اٹھانا ہے، نہ کسی کے خلاف بولنا ہے، اور نہ کسی سے ہمیں کوئی مخالفت ہے. جو کچھ بیان ہوتا ہے یا جو کچھ بولنا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو آج کے دور میں کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے، اور اس موبائل میں طرح طرح کے پروگرام آ رہے ہیں، طرح طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں، طرح طرح کا بیان ہو رہا ہے، طرح طرح کی مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. کچے ایمان والے، کمزور مسلمان، کمزور عقیدے کے لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر سن کر وہ راہ سے بھٹک سکتے ہیں، وہ راستے سے بے راستہ ہو سکتے ہیں، ان کا ایمان بگڑ سکتا ہے. اس کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کو چھیڑو مت اور اپنا عقیدہ چھوڑو مت، یہ یاد رکھو. کسی کو چھیڑو مت، جو کر رہا ہے کرنے دو، لیکن تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارے رسول نے جو تمہیں دیا ہے، تمہارے اکابرین نے جو تمہیں دیا ہے، اس کو چھوڑو. تب تو مضبوط رہو گے، تب تو اپنا ایمان بچا کے رکھو گے. اور جہاں اس جگہ سے ہٹے تو سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہو جائے گا. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ الحمدللہ
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأهل بيته وصحبه وبارك وسلم. درود میں کیا پڑھا گیا؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. وعلی آل محمد، اور جو بھی محمد کی آل ہیں. آل محمد بہت وسیع جملہ ہے. اس میں حضور کی اولاد بھی ہیں، اس میں حضور کی ازواج بھی ہیں، اس میں مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، وہ بھی آل محمد میں شامل ہیں. اللہ نے موسیٰ فرعون کی پوری قوم کو آل فرعون فرمایا. قرآن میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو کیا سب اولاد تھے؟ نہیں، اس کی قوم کے لوگ تھے. تو محمد رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں مومن مسلمان، وہ بھی آل محمد میں شامل ہیں. اب موقع تو ملتا نہیں ہے کہ اس پر ذرا تفصیلی بات کی جائے. اہل بیت کو لے کر آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے. اہل بیت، اہل البیت، اہل بیت کا دامن تھامو، اہل بیت کے ساتھ میں آؤ. مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ اہل بیت میں کون کون لوگ ہیں. اس کا شمار بتاؤ، اس کی گنتی بتاؤ. کیونکہ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے کو، جو گھر والا ہوتا ہے اس کو اہل بیت کہتے ہیں. تو خدیجہ اہل بیت ہے یا نہیں؟ میمونہ اہل بیت ہے یا نہیں؟ سودا اہل بیت ہے یا نہیں؟ ریحانہ اہل بیت ہے یا نہیں؟ عائشہ اہل بیت ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھو کہ ان کو اہل بیت میں شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے. بالکل کیا جائے گا. ارے جو گھر والے ہیں انہی کو جو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت فارسی کا لفظ ہے یا اہل البیت عربی کا لفظ ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گھر والا. گھر والا کون ہوتا ہے؟ گھر والا سب سے پہلا گھر والا بیوی ہوتی ہے. آپ کے گھر میں سب خیریت ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے الحمدللہ، ہاں سب ٹھیک ہے. تو گھر والے کا مطلب یہی ہے. تو اہل البیت اس میں یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. مگر آج اس میں تقسیم کر دی گئی. نواسے اہل بیت ہے نا، حسن اہل بیت میں سے ہے نا، حسین اہل بیت میں سے ہے نا، ابو العاص کے بیٹے، زینب کے بیٹے، علی بن ابی طالب، یہ اہل بیت میں ہے کہ نہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول ان کی قبر میں اترے. حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور حضور نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی جنتی ہے، شہداء میں سے ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی. ان کو حبار ابن اسود نے نیزہ مارا تھا. اونٹنی پر سوار ہوتے وقت جب وہ مدینہ ہجرت کر کے واپس آ رہی تھی تو وہ نیزہ ان کے جسم میں لگا اور اس کے ضرب سے اونٹنی سے گر پڑی. ان کا حمل ساقط ہو گیا، پیٹ میں بچہ تھا وہ گر گیا. اور اسی تکلیف میں جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائی. آقا مولا تھوڑے دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا.
حضور نے اپنی بیٹی کی تدفین کی، مٹی ڈالی، آنکھوں سے آپ کے آنسو رواں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی شہیدہ ہے۔ سناتا ہے کوئی مولوی، کوئی مولوی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھرانے والے خالی حسن اور حسین یاد ہیں، خالی کربلا والے یاد رہ گئے؟ یہ کون ہے؟ جناب زینب کون ہے؟ یہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، یہ جگر گوشت ہے، رسول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی یہ بھی تھی، اور ان کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، جس کی گواہی خود ان کے ابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ میری یہ بیٹی شہیدہ ہے۔ ان کے بیٹے حضرت علی بن ابی العاص، اس نواسے کا کوئی ذکر کرتا نہیں۔ کوشش تو یہ کی تھی کہ بیٹیوں کا بھی کوئی تذکرہ نہ آئے، ایک بیٹی ثابت کرنے پر شروع گئے، مگر اللہ بھلا کرے علماء اہل سنت کا، جنہوں نے بہت مدلل دلیلوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ حضور کی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں، قرآن کے حوالے سے ثابت کیا، اور ان بکواس کرنے والوں کی بکواس کو ان کے منہ پہ لے ڈالا۔ ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ قرآن پڑھو تو سمجھ جائے گا قرآن کیا گواہی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ کیوں بھائی ایک بیٹی کو بیٹیوں کہا جائے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن بیٹیوں کہتا کہ آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیجیے قل لازواجک وبناتک، بنات بنت کی جمع ہے بنات، تو 4 بیٹیاں تھیں، تو 2 بیٹیوں کی اولاد تو بچپن میں فوت ہو گئی، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کی اولاد ہوئی، مگر یہ دونوں نواسے بچپن ہی میں گزر گئے۔ بچے کون؟ حضرت زینب کی اولاد، صرف بیٹا نہیں بلکہ زینب کی ایک بیٹی بھی تھی، امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نواسی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج لوگ حق کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، ان بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتے، ان نواسوں کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حضرت علی بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، جس طرح حسن اور حسین بڑے ہوئے، اسی طرح فاطمہ کے بیٹوں کی طرح زینب کا بیٹا بھی جوان ہوا، بڑا ہوا۔ فتح مکہ میں جس دن آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، کعبہ کے پاس پہنچے تو وہاں کعبہ کی چھت پر بہت سارے بت رکھے ہوئے، کعبہ کی چھت پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور حضور کی سواری کے ساتھ آپ کا یہی نواسا آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہے تاریخ اسلام کی، اس کو چھپاؤ مت، اس میں کاٹ پیٹ نہیں کرو۔ وہی نواسا آپ کے ساتھ تھا
زینب کا بیٹا، اور حضور جب کعبہ کے قریب گئے، آپ کا ہاتھ اوپر نہیں جا رہا تھا، آپ نے اسی نواسے کو کہا کہ بیٹا میرے کندھے میں بیٹھو اور ان بتوں کو گراؤ جو کعبہ کے اوپر رکھا۔ سیدنا علی بن عاص رضی اللہ تعالی نواسہ رسول حضور کے کاندھے میں بیٹھے، کاندھے پہ سوار ہوئے۔ حسن تو سوار ہوئے تھے سجدے میں، حسین سوار ہو رہے تھے سجدے کے وقت، مگر یہ نواسہ آپ کا کندھے میں سوار ہو رہا ہے کعبہ سے بت ہٹانے کے وقت۔ اس نواسے سے اللہ نے یہ کام کیا۔ یہ بھی سوار دوست رسول تھے، اس کو چھپاؤ مت، اس کو بھی ظاہر کرو، اس کو بھی بیان کرو کہ حضور کے اس نواسے نے کعبہ کی چھت سے بتوں کو ہٹایا۔ یہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے۔ میں نے خاص طور سے اس قصے کو اس لیے بیان کیا کہ لوگ بیان کرتے نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بس صرف حسن اور حسین کو جانتے ہیں اور انہی کا نام لیتے ہیں، باقی کو بھول گئے۔ حضرت امامہ جو حضور کی نواسی اور زینب کی بیٹی تھی، ان کو بھی حضور سجدے میں جاتے وقت نیچے رکھ دیتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اور جب سجدے سے اٹھتے تھے تو پھر گودی لے لیتے، پھر گود میں لے لیتے۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ امامہ آپ کی پیٹھ پہ چڑھ گئی اور حضور ان کو سجدے کے وقت اتار دیتے تھے اور کھڑے ہونے کے وقت پھر اپنے سینے سے چمٹا دیتے۔ یہ تھی نواسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ زینب کی بیٹی۔ فاطمہ کی بھی دو بیٹیاں تھیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، ان کی بھی دو بیٹیاں تھیں، اور ان دونوں بیٹیوں کا نام جناب زینب، جناب ام کلثوم۔ یہ دو بیٹیاں تھیں فاطمہ زہرا۔ ان میں سے جناب زینب کربلا تک گئی تھی، بلکہ کربلا سے بھی آگے ان کا مزار کہاں ہے؟ جناب زینب کا مزار دمشق میں ہے، ملک شام میں ہے۔ وہ ملک شام جو یزید کا پایا تخت تھا، جو یزید کا دارالحکومت تھا، اس دارالحکومت میں جناب زینب دفن ہوئی۔ بولو زینب کا کیا تعلق تھا حکومت وقت سے؟ کیوں نہیں وہاں ملک شام کا سفر جناب زینب نے کیا، اور بھی اہل بیت نے کیا، کربلا والوں نے بھی کیا، مگر زینب وہاں رہ گئی، وہاں سے واپس نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ان کے مزار پر یہودیوں نے حملہ کیا تھا دمشق میں، اور اس میں ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، بہت اخبارات میں اس کی خبر آئی، سیدہ زینب کا مزار توڑ دیا گیا۔ ان کی موجودگی دمشق میں کیا ثابت کرتی ہے؟ اب یہ عقل والے اس کو سمجھیں اور سوچیں کہ اس میں کیا نقطہ ہے۔ زینب دمشق کیسے گئی؟ اور گئی تو وہاں جا کے رہ گئی، وہاں سے پھر واپس نہیں آئی مدینہ۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی
پیاری بیٹی ہیں، یہ کربلا کی گواہ ہیں، اور کربلا کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ وہ زینب ہے، زینب الکبریٰ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی۔ بہرحال آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اللہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، نماز پڑھانے سے مجبور ہو گئے۔ کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پہ نماز پڑھائیں۔ مرو بابا بکر، کہو ابو بکر سے کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت کمزور دل کے ہیں، وہ نہیں کھڑے ہوتے، نہیں کھڑے ہو سکیں گے، ان کا دل بہت کمزور ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آپ کا مصلی وہ خالی دیکھیں۔ حضور نے اما عائشہ کو بہت غصے سے دیکھا اور غصے میں فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو، تم وہی عورت ہو جن لوگوں نے یوسف کو دھوکہ دیا تھا۔ اتنا ناراض ہوئے رسول اللہ عائشہ کے انکار پر، فرمایا کہ تم وہی عورت ہو نا جس نے یوسف کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ مرو بابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کا انتخاب کس نے کیا؟ مولانا صاحب نے، شیخ صاحب نے، پیر صاحب نے؟ صحابہ میں سے کسی شخص نے نہیں، یہ انتخاب اللہ کے رسول کا تھا۔ وہاں عمر بھی موجود تھے، وہاں علی بھی موجود تھے، وہاں اہل بیت بھی موجود تھے، کسی کو نہیں کہا تو کس کو کہا؟ ابو بکر کو کہا۔ مرو بابا بکر، میرے مصلی پہ بولو ابو بکر کو کھڑے ہونے کے لیے، اور کہو اس کو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو بولو ابو بکر کا پہلا نمبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر علی کو بولتے کہ تم کھڑے ہو جاؤ میری جگہ پر، تب ہم مانتے جمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تب ہم مانتے۔ حضور اگر یہ فرماتے کہ علی سے کہو کہ میرے مصلی میں کھڑے ہو کے جائیں اور نماز پڑھائیں، نہیں کہا۔ عباس سے کہو کہ میری جگہ پہ کھڑے، نہیں کہا۔ عمر سے کہو کہ میری جگہ پہ کھڑے ہو، نہیں کہا۔ کہا تو کس کو کہا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ مرو بابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میری جگہ لوگوں کی امامت کرے۔ مسائل اس طرح سے سمجھنا ہوتا ہے میاں۔ یہ چند ٹکے کے مولوی جو بیان کرتے ہیں اور زبان چلاتے ہیں، ان سے بات نہیں بنتی۔ دیکھو فضیلت یہاں سے ثابت ہوتی ہے، ابو بکر کی اولیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اسلام لانے میں بھی ان کا پہلا نمبر تھا، اور مصلی پہ کھڑے ہونے پر بھی ان کا پہلا نمبر۔ یہ نمبر اللہ کے رسول نے دیا، ہمارا اور آپ کا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ نمبر دیا اور ان کو پہلے کھڑا کیا اپنی جگہ پر۔
बहरहाल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की हयात में 17 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ाई। कितना? 17 वक्त की नमाजें सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की जिंदगी में, हुजूर जिंदा थे, बीमार बहुत थे, कई दफा आने की कोशिश की है मस्जिद में, एक बार आ भी गए और आने के बाद आपसे खड़ा नहीं हुआ गया, अबू बकर के पास आप बैठ गए। लोग अपनी नीयत तोड़ने लगे, अबू बकर हट जाओ, आगे दो जहां जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुजूर हमें नमाज पढ़ाएंगे, अबू बकर हट जाओ। सहाबा ने इशारा किया, मगर हुजूर ने इशारे से मना फरमाया कि नहीं नहीं, तो अपनी अपनी जगह पर कायम रहो। और अबू बकर से भी कहा, क्या है अबू बकर, तुम अपनी जगह पर रहो। अल्लाह अपनी मंजिलत को पहचानो और तुम अपनी जगह पर खड़े रहो। अबू बकर को भी हुजूर ने हटने नहीं दिया। अब क्या है, 2 रकात नमाज हो चुकी है, 2 रकात खत्म कर रहा हूं, 11:15 बज गया। 2 रकात नमाज हो चुकी है, हुजूर तीसरी रकात पे पहुंचे थे। अब क्या हुआ, हुजूर इमामत फरमा रहे हैं और आपकी इक्तदा अबू बकर कर रहे हैं और अबू बकर की इक्तदा पूरे सहाबा कर रहे हैं। 2 इमामों की इक्तदा में वो जोहर की नमाज हो रही है, हुजूर अबू बकर की इक्तदा कर रहे हैं और अबू बकर हुजूर की इक्तदा कर रहे हैं, सहाबा अबू बकर की इक्तदा कर रहे हैं, हुजूर की इक्तदा अबू बकर कर रहे हैं। इस तरह से वो 2 रकात नमाज जो रह गई थी आखिर वाली, 2 इमामों के साथ 2 रकात की अजीब नमाज थी। अल्लाह, क्या नमाज थी, सहाबा की क्या किस्मत थी। जो लोग पीछे हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे वो कौन लोग थे, उनकी तकदीर कितनी बुलंद थी कि अबू बकर भी इमामत कर रहे हैं, हुजूर भी इमामत कर रहे हैं और इन दोनों इमामों की इब्तिदा तमाम सहाबा कर रहे हैं जो उनको पीछे हाथ बांधे हुए खड़े। अल्लाह अल्लाह, क्या रुतबा था उन सहाबा का, कितनी बुलंद मर्तबा वाले थे वो, जिन्होंने 2 इमामों की इब्तिदा में 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अहलि बैतिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल के जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई, कोई इमाम नहीं था। हुजूर को दफन किया गया उनके हिजरे में, और ये सारा डायरेक्शन अबू बकर सिद्दीक का था। लोगों ने हर सवाल उनसे आगे किया, कैसे नहलाया जाए, कितना कफन दिया जाए, कितना पानी डाला जाए, कौन कौन नहलाएगा, ये सारी चीजें सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तय की। और किसी के अंदर ये मजाल नहीं थी, ये हिम्मत नहीं, ये हिम्मत नहीं थी वो इन बातों को तय करे। हजरत उमर तो बेकाबू हो गए, बेकाबू हो गए, तलवार लगे खड़े हो गए। खबरदार, किसी ने अगर कहा कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। हुजूर की वफात नहीं हुई है, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको फिर अबू बकर ने समझाया कि अबू बकर,
ہوش سے کام لو، ہوش سے کام لو۔ جبار فی الاسلام وخوار فی الجاہلیہ، ایسی باتیں نہ کرو۔ حضور واقعی وفات پا چکے ہیں۔ اور پھر ابو بکر نے جو آیت پڑھی، اس سے تمام صحابہ مطمئن ہو گئے، سبوں کا غم ہلکا ہو گیا۔ جو چیخ پکار مچی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی اپنے بالوں کو نوچ رہا ہے، کوئی کسی عالم میں ہے، کوئی کسی عالم، حضور کی وفات کا غم معمولی نہیں تھا، معمولی نہیں تھا۔ مگر ابو بکر آئے اور انہوں نے آ کے سبوں کو، یا ایھا الناس اجلسوا اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے لوگ۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ تو اگر ان کی وفات ہو جائے، افإن مات، اگر ان کی وفات ہو جائے، او قتل، یا یہ قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اسلام میں منہ موڑ لو گے؟ کیا تم بے دین ہو جاؤ گے؟ یہ آیت کا پڑھنا تھا کہ صحابہ پر اوس پڑ گئی، اوس پڑ گئی، اور سب کے سب خاموش ہو گئے۔ حضور نے ابو بکر نے یہ بھی کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد تو وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، وہ تو زندہ ہے، کبھی مرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول اس طرح سے دنیا سے تشریف لے گئے۔ جنازے کی نماز میں 10 لوگ، 12 لوگ حجرہ مبارک میں جاتے تھے، اور سب مل کر درود و سلام کا نظرانہ پہ آپ کے اوپر وہ دعا نہیں پڑھی گئی جو ہم لوگوں کو پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا نہیں، حضور کو مغفرت کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو مغفرت کروانے والے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ اس لیے مغفرت کی دعا نہیں، بلکہ جو بھی اندر جاتا تھا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر وہ لوگ درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، وہ درود کا نذرانہ پیش کر کے اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 10 20 لوگ گروہ باندھ کر حضور کی جنازے کی نماز اس طرح سے ہوئی، اور مدینہ طیبہ کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل کی مجلس میں اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے اور باتیں بھی جو سلسلے کی آگے کی ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آئیے اللہ سے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین رب العالمین ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کے صدقے اور فضل یا اللہ ہم ان ہزاروں کے جملہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ عمدن اور سہون کو بخش دے، معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں دین اور دنیا کی یا اللہ توفیق عطا فرما، بھلائیاں نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں برائیوں سے بچا،
अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता कर। अल्लाह हमें बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलना नसीब फरमा, सहाबा के नक्श कदम पर चलना नसीब फरमा। अल्लाह हमें अपने प्यारे रसूल की बातों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बुजुर्गान दीन के वाक़यात को, इनके हालात को हमें सुनना नसीब फरमा, ताकि उसमें से तमाम अच्छी बातें हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बच्चियों को, हमारे बड़ों को और बूढ़ों को या अल्लाह इसकी अच्छी समझ अता फरमा। आज के दौर में इस्लाम को थामने की कितनी जरूरत है, इस्लाम का दामन कितनी मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। हमारी माँ बहनों को भी समझना चाहिए, नौजवानों को भी समझना चाहिए। ये दारुल कुरान मदरसा उम्मतिया, ये आपका इदारा, ये आपकी ताउन से ये चलता है और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए हमारे वालिद माजिद कारी इब्न कवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम किया था, इसकी बुनियाद डाली थी और वही इस जलसे के भी बानी हैं। उन्होंने इस जलसे की रिवायत रखी थी। आज 70 बरस से ऊपर हुए कि ये जलसा यहाँ हो रहा है और ये उनकी रूह को इसका सवाब पहुंच रहा है। उनकी रूह उनकी कब्र में खुश हो रही होगी कि हम नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारे बेटों ने हमारी जगह को संभाल कर रखा है और हमारा जो मिशन था वो चालू है, वो जारी है। अल्लाह इस मिशन को हमेशा जारी और सारी रख। अल्लाह वालिद मोहतरम के लगाए हुए इस पौधे को हमेशा हरा भरा रख। उनके बाल बच्चों को इसकी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें से जो बीमार है उन्हें शिफा आजिला काबिला अता फरमा। माँ बहनों में से, हमारे भाइयों में से, बुजुर्गों में से, सुनने वालों में से जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जितने लोग हमारे साथ हाथ उठाए हुए बैठे हैं, या अल्लाह उन सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह सबके मकासद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह सबके बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह सबकी मुसीबतों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह सबको रिज़्क़ वासे हलाल अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के सत्ते दारुल कुरान मदरसा उम्मतिया को दिन दूनी रात के उरूज तरक्की अता फरमा। इसके उरूज तरक्की को इस्तेहकाम और पायदारी नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हम गुनहगारों की जुमला दुआओं को अपनी रहमत के सत्ते और खैर में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु व सल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।